سورہ الانشقاق تعارف سورہ الانشقاق مکیہ ہے. اس میں ایک رکوع ہے، 25 آیات ہیں، 107 کلمات ہیں اور 430 حروف ہیں. یہ سورہ انفطار کے بعد نازل ہوئی اور اس کے عنوانات میں زیادہ جو بڑا مضمون ہے اور عنوان ہے جس پر زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کے مناظر ہیں اور روز حساب اور اس کا جزا اور سزا کا تذکرہ اس میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر بھی ہے. وہ معجزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معجزہ ہے. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو بھی ظاہر فرمایا اور وہ ہے معجزہ تسخیر مہتاب، کہ جب چاند کی تسخیر ہوئی، یہ کم از کم بھی 1400 سال بعد جا کر آج کی صدیوں میں اور اس زمانے میں ہوا، لیکن قرآن نے پہلے بتا دیا، اس لیے کہ یہ قرآن حضور کے بارے میں یوں بتاتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ میرا رسول غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتا، یہ سخاوت کے ساتھ غیب کا علم بتاتا ہے. اس زمانے کے صحابہ کرام نے تو آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کریم کے علوم غیبیہ پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے لوگوں کے لیے بھی، اور یقیناً جوں جوں قرآن مجید آگے بڑھتا جائے گا، زمانے آگے بڑھتے جائیں گے، شاید قرآن پاک سے اور بھی اگلے آنے والے زمانوں کے لیے بھی مصطفیٰ کریم کے علوم اور معارف کے تحفے ان کو ملتے چلے جائیں گے. تو وہ چاند کی تسخیر جو اس زمانے میں ہوئی اس کا تذکرہ بھی اسی سورت مبارکہ میں آتا ہے. آئیے اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 21 میں سجدہ تلاوت ہے، بعد میں سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے گا. سورہ الانشقاق ترجمہ کنز الایمان. جب آسمان شق ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی ہے، اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی ہے. اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے ان قریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا.
اور وہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی، جب پورا ہو ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے۔ تو کیا ہوا، انہیں ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سورہ الانشقاق تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے رسول، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو محبت اور عقیدت سے سننے والے خواتین و حضرات، اس سورہ الانشقاق میں حضرت صدر اللہ فاضل نے یہ ارشاد فرمایا تفسیر مدارک کے حوالے سے، تفسیر مدارک کے حوالے سے، کہ یہ عظیم الشان سورت اپنے اندر خوف اور خشیت الہیہ کا فیضان بھی رکھتی ہے، اور رحمت اور امید اور رجا اور اللہ پاک کے کرم کی پیار بھرے سندھی سے بھی دیتی ہے، اور کافروں کو جھنجھوڑتی بھی ہے، غافلوں کو سمجھاتی بھی ہے۔ اور یہ سورت یہ بتاتی ہے کہ قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ جائے گا، اور اسے جو بھی اس کا رب حکم دے گا وہ اس حکم کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ آسمان رب کا بندہ ہے، رب کی ابدیت میں ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین دراز کی جائے گی، وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس میں سے ہر چیز کو باہر نکال دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین مجبور ہے، اسے جو رب حکم دے گا وہ مانے گی۔ اے مکہ کے کافرو، اے دنیا بھر کے کافرو، میرے پیغام کو نہ ماننے والو، میں اللہ کا رسول تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے، اب کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اب میں ہی تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، قیامت حق ہے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، چاند بے نور کر دیا جائے گا۔ جب اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی، اتنی بڑی بڑی چیزیں رب تعالیٰ برباد کر دے گا، انسانت تمہاری اوقات بھی کیا ہے؟ تم ہو کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم کیسے اور ہمارے باپ دادا کیسے اٹھیں گے؟ سنو، جو رب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو فنا کرنے والا ہے وہ تمہیں بھی مار دے گا، وہ جو ان کو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔ پھر جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا وہ تو خوش نصیب ہوگا، جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا، اس وقت وہ موت مانگے گا، لیکن نہیں، اب موت نہیں ملے گی، موت اب دائیں ہاتھ والوں کو بھی نہیں ملے گی، اب بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملا ان کو بھی نہیں ملے گی، دونوں کو نہیں، دونوں کو موت نہیں ملے گی۔ انصاف کا دن ہے نا، لیکن ایک کے حق میں موت کا نہ ملنا خوشی کا باعث ہو جائے گا، اور دوسرے کے حق میں موت کا نہ ملنا صدمے کا باعث ہوگا، اور یہ حق ہے۔ فرمایا ایمان والو، قیامت کے بعد حیات ابدی ہے، تمہیں وہ حیات نصیب ہوگی۔ اے ایمان والو، رسول کا دامن تھامنے والو، قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ انشقاق کی آخری آیت میں فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے اجر کی انتہا کوئی نہیں۔ مجھے صرف
اس صورت انشقاق میں ایک پیغام دینا ہے. یہ امتیوں کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. جن امتیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی یہ شان ہے کہ ان کو وہ اجر ملے گا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ان کو بے انتہا اجر ملے گا. کلمہ پڑھانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟